عبد الرحمن شہر کے ایک پرانے اور تنگ محلے میں درزی کی چھوٹی سی دکان چلاتا تھا۔ دکان اتنی چھوٹی تھی کہ اگر دو گاہک ایک ساتھ آ جائیں تو ایک کو باہر کھڑا ہونا پڑتا۔ سلائی مشین پرانی تھی، آواز زیادہ کرتی تھی، مگر عبد الرحمن کے ہاتھوں میں ایسی مہارت تھی کہ جو ایک بار کپڑا سلوا لیتا دوبارہ وہیں آتا۔ کمائی محدود تھی، مگر اس کے دل میں کبھی لالچ نے گھر نہیں کیا۔ وہ مانتا تھا کہ رزق ہاتھوں سے نہیں، اوپر والے کے حکم سے آتا ہے۔ اس کی بیوی ختیجہ اس کی زندگی کی اصل طاقت تھی۔ نرم لہجہ، دھیمی آواز اور آنکھوں میں عجیب سا سکون۔ وہ فجر کے بعد قرآن کی تلاوت کرتی، پھر عبد الرحمن کے لیے دعا مانگتی۔ گھر میں اکثر فاقہ ہو جاتا، مگر ختیجہ کبھی شکوہ نہ کرتی۔ وہ مسکرا کر کہتی، جس گھر میں سجدہ ہو وہاں خالی پیٹ تو رہ سکتا ہے، خالی دل نہیں۔ زندگی سادگی سے گزر رہی تھی کہ ایک دن اچانک آزمائش نے دروازہ کھٹکھٹا دیا۔ ختیجہ شدید بیمار پڑ گئی، تیز بخار، جسم میں درد اور ایسی کمزور کہ اٹھنا مشکل ہو گیا۔ عبد الرحمن گھبرا کر اسے ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ ڈاکٹر نے تشویش سے دیکھا، ٹیسٹ لکھے اور دواؤں کی فہرست تھماتے ہوئے کہا، علاج میں دیر ہوئی تو مسئلہ بڑھ سکتا ہے۔ یہ الفاظ عبد الرحمن کے لیے بجلی بن کر گرے۔ اس نے جیب ٹٹولی، چند نوٹ اور کچھ سکے، اتنے پیسے کہ پوری دوائیں تو دور آدھی بھی نہ آ سکے۔ وہ خاموشی سے کلینک سے نکلا، آنکھیں جھکائے مسجد کی طرف چل پڑا۔ وضو کیا، 2 رکعت نفل پڑھے اور سجدے میں جا کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑا، یا اللہ، میں کمزور ہوں، بے بس ہوں، مگر تو طاقت والا ہے۔ میری بیوی میری امانت ہے، اس کی حفاظت فرما۔ مسجد سے نکلتے وقت عبد الرحمن کا دل کچھ ہلکا ہو چکا تھا، مگر مسئلہ ابھی باقی تھا۔ مسجد کے باہر ایک فقیر بیٹھا تھا، بوسیدہ کپڑے، تھکی ہوئی آنکھیں اور لرزتی آواز سے اس نے کہا، بیٹا، اللہ کے نام پر کچھ دے دو۔ عبد الرحمن ٹھٹک گیا کہ اس کے ہاتھ میں وہی پیسے تھے جن سے ایک دوا آ سکتی تھی۔ ایک طرف ختیجہ کی بیماری، دوسری طرف فقیر کی فریاد۔ دل میں عجیب جنگ شروع ہو گئی۔ چند لمحے وہ وہیں کھڑا سوچتا رہا، پھر اس نے گہرا سانس لیا اور آدھے پیسے فقیر کے ہاتھ میں رکھ دیے اور بس اتنا کہا، میرے لیے دعا کر دینا۔ گھر پہنچا تو ختیجہ نیم بے ہوش میں تھی۔ کچھ دیر بعد آنکھ کھلی تو اس نے آہستہ سے پوچھا، دوا لے آئے ہو؟ عبد الرحمن کی آنکھیں جھک گئیں، وہ کچھ نہ بول سکا۔ ختیجہ سب سمجھ گئی، اس کے چہرے پر کمزوری سی مسکراہٹ آ گئی۔ اگر تم نے کسی محتاج کو دیا ہے تو وہ دوا سے بہتر ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، صدقہ بلا کو ٹال دیتا ہے۔ اسی رات کچھ عجیب سا ہوا۔ ختیجہ کا بخار آہستہ آہستہ کم ہونے لگا، سانس ہموار ہو گئی۔ عبد الرحمن ساری رات جاگتا رہا، کبھی اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھتا، کبھی آنسوؤں کو پونچھتا اور کبھی دل ہی دل میں شکر ادا کرتا۔ چند دن بعد ختیجہ کی حالت خاصی بہتر ہو گئی۔ اسی دوران عبد الرحمن کی دکان پر ایک پرانا گاہک آیا جسے برسوں بعد سلائی یاد آئی تھی۔ اس نے نہ صرف بڑی سلائی کا آرڈر دیا بلکہ پیشگی رقم بھی تھما دی، یعنی ایڈوانس رقم۔ عبد الرحمن کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ علاج مکمل ہوا، ختیجہ صحتیاب ہو گئی۔ ایک رات عبد الرحمن نے دیر تک سجدہ کیا اور کہا، یا اللہ، آج میں نے سیکھ لیا کہ اصل طاقت دولت پیسہ نہیں، یقین ہے۔ اصل سہارا دوا نہیں، تیرا کرم ہے۔ دوستو، یہ کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ صدقہ صرف مال نہیں، دل بھی مانگتا ہے، اور جو اللہ کے راستے میں دیتا ہے وہ کبھی خالی نہیں لوٹتا، کیونکہ کچھ دعائیں لفظوں میں نہیں ہوتی، وہ فیصلوں میں قبول ہوتی ہیں۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں آج کی یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو کمنٹس میں ضرور اظہار کیجیے گا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ انشاءاللہ بہت جلد
نیو ویڈیو میں بات ہوگی، تب تک کے لیے فی امان اللہ۔